اور جذباتی مشکلات آنی شروع ہوتی ہیں، اور وہاں سے سفر شروع ہوتا ہے نشوں کا. اور سب لوگ تھوڑا تھوڑا جو نشہ کرتے ہیں وہ چائے کا نشہ ہے، جو کہ تھوڑا نہیں ہے، نشہ ہے. اور یہ کیٹیگری میں بلا کس قسم کے نشوں کے ساتھ اس کو گن سکتے ہیں آپ؟ اسٹیمولنٹس، ریٹلن اور آئس اور کوکین، یہ اس فیملی کا نشہ ہے، چائے، کافی، کیفین. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ہم اس کو کتنا بھی معصوم سمجھیں، کیٹیگری اس کی ادھر ہی جا ملتی ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں بہت کڑے وقت آتے ہیں، کبھی نہ کبھی جو ہی مشکل آتی ہے نا تو آپ نے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں تو حاضر ہوں. میں ایک بات صرف سمپلی یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی 1.5 سال ہو گیا ہے، اچانک ایک چیز سامنے آ جاتی ہے، کوئی مشکل، ہمت نہیں ہوتی، توانائی نہیں ہوتی، کوئی کرنے کا کام ہے، کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو چاہے سامنے آ کے کہتی ہے میں حاضر ہوں میرے آقا، میں حاضر ہوں. وہ میں اس دن بھی بتا رہا تھا کہ کراچی سے میں آ رہا تھا اور میں آپ کے ساتھ پکی کر رہا تھا کہ آج 3 بجے ہم نے پروگرام کرنا ہے چینل پہ بیٹھ کے. اور جب رستے میں جہاز میں بھی میں تیاری کرتا رہا. لاہور پہنچنے کے بعد، سفر کے بعد میں جب آیا تو مجھے لگا کہ مزہ نہیں آئے گا، میرے اندر انرجی نہیں ہے. تو پھر میں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ کوئی نہیں کرنا آج پروگرام. حالانکہ ایک چائے کا کپ اور ایک کافی کا کپ وہ بس کافی تھا. لیکن بات یہاں رکنی نہیں تھی نا، بات یہاں نہیں رکنی تھی، بات پھر دور تک جاتی ہے. مختاریہ گل ود گئی پھر. وہی چائے سے اگلا سگریٹ کا مسئلہ ہے، وہ بھی سینٹرل نروس سسٹم اسٹیمولنٹ ہے، نکوٹین. اور اس سے پھر اگلا، پھر اس سے اگلا، اور بیچ میں آپ کھجل ہوتے رہتے ہیں کیونکہ آپ فیک کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک طرح سے یہ فیکنگ ہے نا، جو آپ چائے سے مسکراتے ہیں یا سگریٹ سے آپ کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں یا شراب سے آپ تحمل اور بردباری محسوس کرتے ہیں یا کانفیڈنس محسوس کرتے ہیں، تو جھوٹ ہے نا. سارے اسی طرح شروع کرتے ہیں. میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا جو روز کے 100 سگریٹ سے آغاز کرے. کوئی ہے ببر شیر جس نے 100 سگریٹ سے آغاز کیا ہو؟ جی ایک دن میں ہی، پہلے دن ہی؟ ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے آپ نے کیا ہو، لیکن عام طور پر لوگ اکا دکا سے، بارش بھی ہوتی ہے تو پہلے ایک چھینٹا پڑتا ہے، پھر آپ دوسرا چھینٹا پڑتا ہے، پھر آنا شروع ہوتی ہے بارش. تو یہ سارا پرابلم آگے جا کے جو بڑا ہو جاتا ہے، جب آپ بگ پکچر کو برداشت نہیں کر سکتے تو اسمال پکچر پہ توجہ دیں. اور یہ جو چیز ہے نا کہ ایک سگریٹ پھر میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا تو پھر بات ہاتھ سے نکل جاتی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ پھر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور پھر بھی کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ آپ ایک رومانس ڈیولپ کریں اپنی ریکوری سے، اپنی صحت سے، اپنی ریکوری سے. ایک رومانٹک ریلیشن شپ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو پھر آپ جس سے رومانس کرتے ہیں آپ اس کو دھوکہ نہیں دیتے، آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں ریکوری کے ساتھ. اگر آپ فیک چیز سے آپ جوڑ لیتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر اس سے ستیہ ناس یا سوا ستیہ ناس ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جو کہ فیک ہے تو آپ ایک سٹیپ بیٹر ہو جاتے ہیں. اگرچہ لوگ آپ کو بڑا ٹیمپٹ کرتے ہیں، آپ کو، وہ بڑے اپنی مہربانی جتاتے ہیں. کئی دوست کہتے ہیں یار کی پیچھے پہ گئے ہیں، تو پی لیا کر چائے کافی، اداس جہا لگنا ہے، لسی بکری جہا منہ ہو گیا تیرا. تو وہ لوگ کچھ نہ کچھ کہیں گے ہمدردی میں، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں ایسے ہی گزارا کرنا ہے تو کر لو. اچھا، لسی کے بارے میں تو ایسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ نشہ، لسی میں کیا نشہ ہونا ہے. ویسے وہ میں سنوں گا ضرور، میں نے بھی سنا ہے کہ اچھا نہیں، مجھے نہیں کبھی ویسے تجربہ ہوا. چائے پینے کا، اپنا لسی پینے کا تجربہ ضرور ہوا ہے، لیکن یہ تجربہ نہیں ہوا کہ اس سے کوئی نشہ محسوس ہوتا ہے یا ہاں نہیں، میرے خیال میں یہ لسی کے بارے میں مشہور زیادہ ہے. اس کی کچھ سائنٹیفک اتنی تھوڑی سی توجیہ بتائی ہے ندیم نور نے، تھوڑا سا بتایا ہے. جیسے کہ کہتے ہیں کہ روح افزا جو ہوتا ہے یا یہ
ड्रिंक्स होते हैं, इसके अंदर भी कोई अनस्टेबल अल्कोहल पैदा होती है जो कि नशा नहीं दे सकती। तो ये चीज़ें हो सकता है लस्सी के बारे में भी ऐसी कोई चीज़ हो। इतना ज़्यादा फास्टर पे कि वो हवा से खाम खाई चीज़ें पकड़ रहा होता है, शक और वहम में मुब्तला हो रहा होता है। तो जितने भी आइस कोकेन इस्तेमाल करने वाले हैं वो आपको पता है शक्की वहमी झगड़ालू, और वो कैमरे लगा लेते हैं, सीसीटीवी कैमरे, अपने ही कमरे में अपने ऊपर भी कैमरा लगा लेते हैं, और घर के दरख्तों पे छुपा के कैमरे लगाए होते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो ये दिमाग जो है जब भी तेज़ चलेगा तो ये शक वहम में भी मुब्तला होगा, ज़रूरत से ज़्यादा जब तेज़ चलेगा तो इससे डेफिनेटली नुकसान पहुंचता है। और अब जो कोकेन है, आइस है, रिटालिन है, तो उसी की एक छोटी बहन चाय यानी कैफ़ीन है जो कि कॉफ़ी में भी पाई जाती है। और अमेरिका में ये बहुत आम है कि कोई बच्चा जो कि ज़रा हाइपर एक्टिव है तो उसको फ़ौरन ADHD डायग्नोज करना और फिर उसको रिटालिन प्रिस्क्राइब करना, और बच्चा जो ही होश संभालता है कहता है हमते मज़े बड़े आएंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो पक्के हो जाते हैं कि हाँ मैं हूँ ADHD वाला। जी अच्छा, तो अभी तक तुम्हारा इस चीप लड़की के साथ चक्कर चल रहा है? तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? ओके, और तुम इन घटिया लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाते फिरो तो मैं चुप बैठूं? गेट आउट। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।